شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، مثنوی مثنیٰ سے بنا ہے اور مثنیٰ کا معنی ہے دو۔ مثنوی کسے کہتے؟ مثنوی اس صنف سخن کو کہتے، اس مسلسل کلام کو کہتے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دو شعر کے بعد قافیہ بدل جائے، نیز ساری پورا نظم جو ہے یہ ایک ہی بحر پر ہو۔ مثنوی کے ذریعے سے عام طور پر لمبے لمبے قصے وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ خیر، اب دیکھیے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد صاحب کی ایک نصیحت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیدر چوں دور عمرش منقضی گشت، مرا این ایک نصیحت کرد و بگذشت۔ پیدر یعنی باپ، چوں یعنی جب، دور عمرش ان کی عمر کا دور، منقضی گشت ختم ہو گیا، مرا یعنی مجھ کو، این ایک یہ ایک، نصیحت کرد نصیحت کیے، و بگذشت اور چلے گئے، گزر گئے۔ کیا نصیحت؟ آگے بیان کریں گے۔ پیدر چوں دور عمرش منقضی گشت، مرا این ایک نصیحت کرد و بگذشت۔ جب باپ کی زندگی کا دور ختم ہوا، جب باپ کی زندگی کا زمانہ ختم ہوا تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی اور چلے گئے۔ کیا نصیحت؟ کہ شہوت آتش است۔ شہوت یعنی نفسانی خواہش، خواہش نفس، آتش است آگ ہے، شہوت نفسانی خواہش آگ ہے، ازوے بپرہیز، ازوے یعنی اس سے، بپرہیز پرہیز کر، اجتناب کر، بچ، بخود بر آتش دوزخ، خود کو دوزخ کی آگ پر مکن تیز، تیز مت کر۔ کہ شہوت آتش است، ازوے بپرہیز، بخود بر آتش دوزخ مکن تیز، کہ نفسانی خواہش آگ ہے، اس سے پرہیز کر، خود کو دوزخ کی آگ میں، خود کو دوزخ کی آگ پر تیز مت کر، مت جلا۔ اس کے بعد ہے، درآں آتش نداری طاقت سوز، بصبر آب بری آتش جن امروز۔ درآں آتش یعنی اس آگ میں، درآں آتش اس آگ میں، نداری طاقت سوز تو جلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دنیا کی آگ اور دوزخ کی آگ میں بہت فرق ہے، تو وہاں کی آگ میں، اس آگ میں تو جلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس صبر آب بری یعنی صبر کے ساتھ اس میں آگ، اس آگ میں پانی، آب یعنی پانی، بس صبر آب بری آتش جن یعنی اس آگ میں صبر کے ساتھ پانی ڈال، یعنی صبر کا پانی ڈال، صبر کا پانی چھڑک، امروز یعنی آج۔ درآں آتش نداری طاقت سوز، بصبر آب بری آتش زن امروز۔ اس آگ میں تو جلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آج اس آگ میں صبر کا پانی چھڑک، صبر کا پانی ڈال۔ پند، پند کا معنی ہے نصیحت۔ ہر کے در حال توانائی نے کوئی نہ کند، در وقت ناتوانائی سختی بیند۔ ہر کے جو شخص کے در حال توانائی طاقت کے حال میں، طاقت کے زمانے میں، توانائی کی حالت میں، نے کوئی نہ کند بھلائی نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، اچھے کام نہیں کرتا، در وقت ناتوانائی بے بسی کے وقت میں، ناتوانائی کے وقت میں، سختی بیند سختی دیکھتا ہے، شدت دیکھتا ہے۔ ہر کے در حال توانائی نے کوئی نہ کند، در وقت ناتوانائی سختی بیند۔ جو شخص طاقت کے وقت نیکی نہیں کرتا، اچھائی نہیں کرتا، وہ بے بسی کے وقت سختی دیکھتا ہے،
سختی محسوس کرتا ہے۔ شعر: بد اختر تر، اختر کا معنی ہوتا ہے نصیب، بد یعنی برا، تر یعنی زیادہ، تر عام طور پر اس میں تفضیل بنانے کے لیے لگاتے ہیں۔ بد اختر تر یعنی سب سے زیادہ بد نصیب، از مردوم آزار نیست، لوگوں کو ستانے والوں میں سے نہیں، یعنی لوگوں کو جو ستاتا ہے اس سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں۔ بد اختر تر از مردوم آزار نیست، لوگوں کو ستانے والے سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں، کہ روز مصیبت کشش یار نیست، کہ مصیبت کے دن، مصیبت کے وقت کوئی شخص اس کا یار نہیں ہوتا، مددگار نہیں ہوتا۔ جو بدبخت ہوتا ہے، جو بدبخت لوگوں کو ستانے والا ہوتا ہے، جب وہ مصیبت میں پڑتا ہے، جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود لوگوں کو ستایا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کو ستائے گا، لوگ اس کی مدد کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ خود نیکی کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، تو لوگ اس کی مدد کرتے۔ بد اختر تر از مردوم آزار نیست، کہ روز مصیبت کشش یار نیست، لوگوں کو ستانے والے سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں، کہ مصیبت کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی یار نہیں۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ ہرچے زود برآید دیر نہ پاید، ہرچے یعنی جو چیز، جو بھی، زود یعنی جلدی، برآید آتی ہے، جو چیز جلدی حاصل ہو جاتی ہے، دیر نہ پاید دیر تک نہیں رہتی، پائیدار نہیں ہوتی۔ جو چیز بھی جلدی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو حاصل کرنے میں محنت نہیں لگتی، تو وہ چیز زیادہ دن تک نہیں رہتی۔ قطعہ عام طور پر اسے کہتے ہیں جس میں دو شعر ہوں، ٹھیک ہے، دو شعروں کے مجموعے کو قطعہ کہتے ہیں۔ خاک مشرق شنیدہ ام کے کنند بچہل سال کاسہ چینی، خاک مشرق سے مراد یہاں پہ چین ہے، ٹھیک ہے۔ شنیدہ ام میں نے سنا ہے، کہ کنند کے وہ کرتے ہیں کیا، بچہل سال 40 سال میں، کاسہ چینی کا پیالہ، کاسہ یعنی پیالہ۔ خاک مشرق شنیدہ ام کے کنند بچہل سال کاسہ چینی، چین میں نے سنا ہے کہ 40 سال میں چینی کا پیالہ بناتے ہیں۔ صد بروز کنند در مردشت لاجرم قیمتش ہمی بینی، صد یعنی سونا، بروزے ایک دن میں، کنند بناتے ہیں، کرتے ہیں، در مردشت میں، لاجرم یعنی یقیناً، قیمتش اس کی قیمت، ہمی بینی اسی طرح تو دیکھتا ہے، یعنی چینی کا جو کاسہ ہے، پیالہ ہے، اسے 40 سال میں بناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے 40 سال میں بناتے ہیں، اور اس کی قیمت کیا ہے تو دیکھ رہا ہے، اگرچہ 40 سال لگا بنانے میں، لیکن اس کی قیمت کیا ہے تو دیکھ رہا ہے، اور جس سونے کو ایک دن میں بنایا گیا اس کی قیمت کیا ہے تو دیکھ رہا ہے۔ خاک مشرق شنیدہ ام کے کنند بچہل سال کاسہ چینی، صد بروز کنند در مردشت لاجرم قیمتش ہمی بینی، چین میں 40 سال میں چینی کا پیالہ بناتے ہیں، میں نے سنا ہے چین میں 40 سال میں چینی کا پیالہ بناتے ہیں، اور مردشت میں ایک دن میں سونا بناتے ہیں، اور یقیناً تو اس کی قیمت دیکھتا ہے۔ قطعہ مرغک یعنی مرغی کا بچہ، از بیضہ یعنی انڈے سے، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو، بیروں آید باہر آتا ہے، وہ روزی طلبد اور روزی طلب کرتا ہے، روزی مانگتا ہے، غذا مانگتا ہے۔ آدمی زادہ یعنی آدمی کا بچہ، ندارد خرد و عقل و ہوش یعنی عقل، ہوش اور تمیز وغیرہ نہیں رکھتا۔ جب مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی کھانا طلب کرتا ہے، کھانا مانگتا ہے، یعنی اسے کھانے کی سمجھ ہوتی ہے، وہ طلب کر سکتا ہے۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ عقل، اس کے پاس کچھ شعور نہیں ہوتا، اس کے پاس کچھ تمیز نہیں ہوتا، وہ تمیز نہیں کر پاتا کسی چیز میں، ٹھیک ہے۔ تو اسے بیان کر رہے ہیں
کہ مرغک از بیضا بروں آیت و روزی طلبت آدمی زادہ ندارت خرد و عقل و تمیز۔ مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور روزی طلب کرتا ہے۔ آدمی کا بچہ نہ تو عقل ہوش اور تمیز نہیں رکھتا، جب پیدا ہوتا ہے عقل ہوش تمیز وغیرہ نہیں رکھتا۔ آنکھ ناگاہ کسے گشت بچیز نہ رسید، آنکھ جو کہ ناگاہ اچانک کسے گشت یعنی ہوشیار ہو گیا، کس کا ایسے معنی ہوتا ہے شخص، لیکن یہاں پہ ہوشیار کریں گے۔ آنکھ ناگاہ کسے گشت چیز نہ رسید، جو شخص کے یا پھر جو کہ اچانک ہوشیار ہو گیا، آنکھ ناگاہ کسے گشت جو کہ اچانک ہوشیار ہو گیا، بچیز نہ رسید کسی چیز کو نہ پہنچا۔ وَإِن تمکین و فضیلت بگذشت از ہما چیز، اور یہ تمکین اور فضیلت میں، خودداری اور فضیلت میں تمام چیزوں سے آگے نکل گیا، یعنی انسان اگرچہ پیدا ہوتے وقت بے شعور تھا، بے عقل تھا، لیکن اگرچہ دیر میں اس کے پاس اسے شعور ملا اور دیر میں اسے عقل حاصل ہوئی، لیکن یہ فضیلت اور خودداری میں سب سے آگے نکل گیا۔ آنکھ ناگاہ کسے گشت بچیز نہ رسید، وہیں تمکین و فضیلت بگذشت از ہما چیز، جو کہ اچانک ہوشیار ہو جاتا ہے، جو کہ اچانک ہوشیار ہوا وہ کسی چیز کو نہ پہنچا، اور یہ خودداری اور فضیلت میں تمام چیز سے آگے نکل گیا، تمام چیز سے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ہے آب گینا ہما جا یابی ازاں بے محل است۔ آب گینا یعنی شیشہ، جسے کچھ جگہ کانچ بھی کہتے ہیں۔ ہما جا یعنی تمام جگہ، یابی تو پاتا ہے، ازاں اسی وجہ سے، بے محل است یعنی بے قدر ہے، اس کی قدر نہیں ہے، کیونکہ شیشہ جو ہے یہ ہر جگہ مل جاتا ہے، اس لیے اسی وجہ سے کوئی شخص اس کی قدر نہیں کرتا۔ لعل دشوار بدست آیت، لعل ایک قیمتی پتھر ہے، اسے لعل کہتے ہیں۔ لعل دشوار بدست آیت، لعل دشواری کے ساتھ مشکل سے ہاتھ آتا ہے۔ ازاں است عزیز، اسی وجہ سے وہ پیارا ہے، عزیز ہے۔ آب گینا ہما جا یابی ازاں بے محل است، لعل دشوار بدست آیت ازاں است عزیز۔ شیشہ تو ہر جگہ پاتا ہے، اسی وجہ سے وہ بے قدر ہے، اور لعل دشوار کے ساتھ